سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بالآخر خاموشی توڑ دی ہے اور اپنی برطرفی کا ذمہ دار وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لندن میں رہ کر نواز شریف پر اثر انداز ہوتے رہے اور بڑے بڑے دعوے کیے کہ وہ $160 تک لے آئیں گے اور ڈوبتی معیشت کو سنبھال لیں گے۔ مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار پر ان کے خلاف ایک اینکر سے ٹی وی پروگرام اور ٹویٹ کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ اسحاق ڈار نے ان کے خلاف مہم چلائی اور نواز شریف نے لندن بلا کر 12 لوگوں کے سامنے انہیں نکالا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ مجھے جس طرح سے ہٹایا گیا وہ درست نہیں تھا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار پارٹی سے کسی اور کو بطور وزیر خزانہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی صرف ان کے لیے ہے۔ اب سوال اپنے پینل کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کیا مفتاح اسماعیل کے یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے آپ کے لیے حیران کن تھا؟ نہیں، میرے لیے اس لیے حیران کن نہیں تھا کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جب ہٹائے گئے تھے تو اس کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ صحیح۔ اب اس وقت وہ پبلکلی نہیں آنا چاہ رہے تھے لیکن یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائی تھیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو ایک جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہی تھی اسی وقت شہباز شریف صاحب نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ میں بحیثیت وزیر خزانہ آ رہا ہوں اور اس کی آپ تیاری کریں، لیکن اس دوران انہوں نے کہا اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں مجھے 2 جگہ جواب دینے ہوتے تھے، ایک جگہ وزیر اعظم کو اور ایک جگہ لندن کو۔ یہ بھی ہوا کہ جب IMF سے ملاقات کے لیے میں جانے لگا تو پھر یہ بھی میسج آیا کہ آپ جاتے ہوئے بھی لندن ہوتے ہوئے جائیں اور آتے ہوئے بھی لندن ہوتے ہوئے جائیں، اور اس طرح کی وہ ساری باتیں انہوں نے یہ کی کہ جس طریقے سے صورتحال تھی اس میں اور جس طریقے سے سوال و جواب کیے جاتے تھے، اب وہ ذرا زیادہ پھٹ کے بولے ہیں اور زیادہ کھل کر بولے ہیں بات۔ ان کے الزامات کس حد تک درست ہیں یا غلط ہیں یہ تو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے ان کے دور میں ایک کرائسس تو کھڑا ہوا تھا، ڈالر کا بڑا کرائسس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں بینک کے بہت سے لوگ ملوث رہے ہیں ساری چیز میں، تو وہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ اکانومی کو سنبھال تو نہیں پا رہے تھے، لیکن کیا اسحاق ڈار سنبھال پائے؟ وہ بھی نہیں سنبھال پائے۔ تو مفتاح اسماعیل کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اس سے لگتا ہے کہ ان کے تمام الزامات تو غلط نہیں ہیں، لیکن انہیں سب سے پہلے تو خود بھی یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ بھی چیزوں کو سیٹل نہیں کر پا رہے تھے، وہ بھی چیزیں سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ تو اوورآل گورنمنٹ کی جو پالیسی رہی اس گورنمنٹ کی پچھلے 6-7 مہینے میں معاشی طور پہ وہ بیسیکلی ناکامی ہے۔ اصل میں اعتراف اس چیز کا کرنا چاہیے کہ چاہے مفتاح اسماعیل ہوں یا اسحاق ڈار ہوں، اوورآل PDM کی جو پالیسی رہی اس سے نقصان ہوا، اس سے آپ نے اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کیے اس میں، اور کوئی معاشی ریفارم نہیں لے پائے جس کی وجہ سے PDM کو اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو صورتحال سامنے ہے، اور لوگوں کو جواب نہیں دے پا رہے۔ تو اس وقت ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات درست ہے کہ مفتاح اسماعیل کے بقول کہ ان پر دباؤ بہت تھا اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہے تھے۔ نیازی صاحب، جو مظہر عباس صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو معاشی صورتحال اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ہے اور جو مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں تھی وہ سبھی کے سامنے ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا کہ اسحاق ڈار پارٹی سے کسی اور کو بطور وزیر خزانہ نہیں دیکھ سکتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی صرف ان کے لیے ہے، آپ اس الزام کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عبید صاحب، میں پہلے تو یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنے جیو کے پروگرام میں بھی، اور پھر میری یہ بات اسحاق ڈار صاحب سے بھی ہوئی ہے، مفتاح صاحب جب چھوڑ کے آئے تو اس کے بعد بھی، اور اس دوران بھی ہوتے ہیں جب یہ ساری مہم ان کے خلاف چل رہی تھی۔ 2 باتیں پہلے کلیئر کر لیں کہ یہ دسمبر جنوری میں میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن مجھے تو 100% یقین تھا کہ یہ اکانومی جو مرضی آ جائے اب پاکستان کو کوئی نہیں سنبھال پائے گا اور پاکستانی اکانومی نہیں کر سکتی۔ اس کا تعلق کسی کوئی ایڈم سمتھ سے نہیں، میں نے تو بلکہ جیو کے پروگرام میں کہا، میں نے کہا یہ ایڈم سمتھ بھی آ جائے تو وہ اس پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی کرائسس جو ہے، یہ وجوہات جو ہے 2014 سے ہم نے کچھ شو کیا تھا، سیاسی عدم استحکام کیا تھا، اور ملک میں پوری طرح جب اس سے اقتصادی ابتری پھیل گئی، بحران پھیل گئی، تو اس کے ساتھ ہم 3-4 سال سے جو ہے نبھا کر رہے ہیں۔
یہ آنے والا وقت اس سے بھی اللہ نہ کرے، اس سے بدتر ہوگا۔ اسحاق ڈار کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے چنیدہ قسم کے فائنانس منسٹر ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ فائنانس منسٹر ہے۔ میں چند اچھے فائنانس کے بندے میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ان میں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ اکانومی کو نہیں چلا پا رہے تھے۔ کہانی کے نہ چلنے کا تعلق نہ مفتاح سے ہے نہ اسحاق ڈار سے آج تک ہے، نہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے سمجھنے کی۔ لیکن اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے نیازی صاحب، تو آپ کو لگتا ہے مفتاح اسماعیل کے الزامات درست ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، میں صرف اگلی بات یہی کر رہا ہوں کہ لیکن مفتاح صاحب کو فال گائے بنانا، ان کو قصوروار ٹھہرانا، یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ ایک بندہ جینوئنلی سنسیئرلی جو کچھ ضرورت تھی وہی یہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے IMF کے پاس گیا، ان کے مطالبات کی وش لسٹ تھی۔ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ جی ان میں سے ہمیں چاہیے تھا نیگوشیٹ کرتے، ٹی وی بھی کہہ چکے ہیں اور پرسنل بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیگوشیٹ ہو سکتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ہوتا ہے تو اس سیلاب کے بعد اور اتنی افراتفری کے بعد جا کے ہم ڈیزرونگ ہیں، ہماری کئی وجوہات ہیں کہ IMF ہمیں کو رعایت دے، لیکن IMF رعایت دینے پر تیار نہیں ہے، اور اس کی وجوہات اور بھی بہت کچھ ہے۔ صحیح، امریکہ کا ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ کا کامنٹ آ گیا۔ محمل آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ ہٹا دیا گیا، لیکن جس طرح سے ہٹایا گیا وہ درست نہیں تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب باتیں کریں وہ درست ہیں؟ دیکھیے بات یہ ان کی درست ہے کہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو اس وقت اسحاق ڈار بننے کے لیے جو ہیں وہ ان کو اپنے ہی حکومت کے فائنانس منسٹر کو انڈرمائن کر رہے تھے، اور اب جو مفتاح صاحب باتیں کر رہے ہیں ظاہری بات ہے ان کو جانے کا اور جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو PMLN ہے، شریف فیملی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی فائنانس منسٹری کے لیے فرسٹ چوائس اسحاق ڈار صاحب ہی ہوتے ہیں۔ وہ صرف جب وہ نہیں بن سکتے وجوہات کی وجہ سے، یا ان کو باہر جانا پڑتا ہے یا باہر سے آ نہیں سکتے، تو پھر اس وقت وہ دوسرے شخص کو ریپلیس کرتے تھے۔ جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کو ہم نے دیکھا تھا شاہد صاحب کی، شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں ہی بنوایا، اور پھر ابھی بھی جو شہباز صاحب کے پہلے۔ لیکن یہ بات بھی ہے مبشر، میں یہ چیز ضرور کہوں گی کہ ڈار صاحب نے واقعی بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ اس وقت ایک بہت زیادہ اکنامک انسرٹنٹی، اکنامک انزائٹی ہے، اور یہ جو اس طریقے سے پبلکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں کہی جاتی ہیں پہلے بھی اور اب بھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ڈار صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ڈالر نیچے لائیں گے، ڈالر تو آج بھی 250 کا نہیں مل رہا اوپن مارکیٹ سے۔ IMF کو ریوائیو نہیں کر پا رہے، ان کی کنڈیشن نہیں مان رہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ملک کو وہ معاشی خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں ملک کو ایک خطرہ ہے اس وقت معاشی، تو اس لیے میرے خیال میں اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ آپس میں دونوں بیٹھ کے پارٹی میں سلجھا لے، بجائے ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح اوپنلی اس طرح سلجھانا چاہیے معاملے کو۔ بے نظیر آپ کی کیا رائے ہے، کیا کامنٹ ہے آپ کا اس پر؟ مبشر دیکھیں، میں تو کہوں گی کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف مہم چلائی گئی، یہ بات تو درست ہے، لیکن کچھ چیزیں تو سب کے سامنے ہیں۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب کچھ ٹی وی پروگرام پہ آتے تھے اور بیانات دیتے تھے مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں، ان کے خلاف آرٹیکلز ری ٹویٹ کرتے تھے، کچھ چیزیں ذرا ڈھکی چھپی ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جاتی تھی پارٹی کے اندر سے، لوگوں کو، کبھی کچھ صحافیوں کو بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے خلاف ٹویٹ کریں، اب وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے مجھے نہیں پتا، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کے اپنے منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے، اور انہی کو انڈرمائن کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں یہ چیز، یہ جو پورا معاملہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا، یہ آپ کو مسلم لیگ نون کے بارے میں دو بڑی اہم چیزیں بتاتا ہے۔ ایک کہ جو مسلم لیگ نون چاہے مانے یا نہ مانے، وہ ایک ڈیوائیڈڈ پارٹی ہے، اس میں دو کیمپس ہیں، ایک مریم نواز شریف کا کیمپ ہے اور ایک شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے۔ ایک کیمپ ذرا زیادہ مضبوط ہے جو مریم نواز شریف کا ہے، اور دوسرا کیمپ ذرا کمزور ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ مریم نواز شریف کا جو کیمپ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کیمپ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب کو جب انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ڈائریکٹ اٹیک شہباز شریف صاحب پہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا، شہباز شریف صاحب کی چوائس تھے مفتاح اسماعیل صاحب، تو انڈائریکٹ اٹیک تو مفتاح اسماعیل صاحب پہ ہو رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ اٹیک ہے شہباز شریف صاحب پہ، کیونکہ ان کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، وہ ملک کے وزیر اعظم ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس پورے اختیارات نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون میں بہت دیر سے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اندر سے، کہ جو فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ میں ذرا تھوڑی سی بات مبشر ختم کر دوں اپنی، کہ جو فیصلے
فیصلے مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ الٹے پڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کتنی دیر چلائیں گے؟ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا آگے جا کے ان کو الیکشن میں فائدہ ہوگا نہیں. ایک آخری چیز، جو دوسری چیز یہ پورا معاملہ آپ کو بتاتا ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں، وہ یہ کہ جو موروثی سیاست ہے ان سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کتنی دیر رشتہ داریوں کو زیادہ اہمیت دیں گے اور کمپٹنسی کو کم دیں گے. تو یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کو کرنا پڑے گا کہ کتنی دیر آپ یہ چلائیں گے اس پورا سسٹم.